سفید محل ایپیسوڈ 35۔ رات کا اندھیرا کامران کے لیے مسحور کن خوشبو کے ساتھ ایک خوشخبری لے کر آیا۔ چاندکا اس کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی، کورام میں اب تمہارا کام ختم ہوا، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم کہو تو ابھی کورام چھوڑ دوں۔ نہیں، اب اتنی فرما برداری کی بھی ضرورت نہیں، چاندکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کوئی نیا سفر؟ کامران نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، سفر تو ہے لیکن نیا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جب واپسی کا ارادہ ہو۔ او، تو گویا اب میری واپسی شروع ہو گئی؟ کامران خوش ہوتے ہوئے بولا۔ سائری دیوتا کا شکر ہے۔ واپسی کا ذکر سن کر بہت خوش ہوئے؟ ہاں، کامران نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اب سفر ختم ہونے کی کچھ امید بندی۔ ویسے تم واپسی کی منزل بتا سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں تمہیں تمہاری منزل ہی نہیں بتاؤں گی بلکہ آئندہ پیش آنے والے واقعات سے بھی آگاہ کروں گی۔ سنو اور غور سے۔ چاندکا نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کامران فوراً ہی ہماتن گوش ہو گیا۔ تب چاندکا نے وہ سب کچھ کامران کے گوش گزار کرنا شروع کیا جس کی اسے ضرورت تھی یا ضرورت پڑ سکتی تھی۔ ہدایات جاری کرنے کے بعد چاندکا کچھ دیر اور کامران کے ساتھ رہی، اس سے ادھر ادھر کی باتیں کی۔ پھر وہ جدا ہو گئی، فضا میں تحلیل ہو گئی۔ کمرے میں کنوارے بدن کی خوشبو کے سوا کچھ نہ رہا۔ چاندکا کامران کو جانے کیا نوید دے گئی تھی کہ وہ بے حد مسرور تھا، باوجود اس کے کہ چاندکا جا چکی تھی، جبکہ چاندکا کی جدائی اسے ہمیشہ ملول کر جاتی تھی۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھا اور غسل خانے میں داخل ہو کر گنگنانے لگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور عشقیہ اشعار کی خوشبو اس کے غسل کو مزیدار اور پرکیف بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑا تر و تازہ ہو کر غسل خانے سے برآمد ہوا۔ پھر کھانے کے لیے اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ ملازم خاص بڑے صحیح وقت پر گرم گرم اور لذیذ کھانا لے کر آ پہنچا۔ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سارے انتظامات کر کے جلد ہی واپس آ گیا اور آرام سے چھپر کھٹ پر ٹانگیں پھیلا کر سو گیا۔ صبح کا سورج راجہ سلارا کے لیے حیرت لے کر طلوع ہوا۔ کامران اپنے کمرے سے غائب تھا، استبل میں اس کی گھوڑی بھی نہ تھی۔ ملازمین کی زبانی معلوم ہوا کہ کامران صبح تڑکے ہی راج محل سے نکلا تھا اور جاتے جاتے راجہ سلارا کے نام پیغام دے گیا تھا کہ میرا انتظار نہ کریں۔ اس پیغام نے راجہ سلارا کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کامران کی اچانک روانگی باوجود سوچنے کے اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ راجہ سلارا کے لیے کامران کی شخصیت پہلے ہی دن سے مشکل ثابت ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت کے خم، اصراریت، کچھ بتا کر بہت کچھ چھپانے کی ادا اور غیر متوقع عمل کو باوجود کوشش کے نہ سمجھ سکا تھا۔ ادھر کامران ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے ابلا پر سوار سورج سے آنکھ مچولی کرتا ہوا کے دوش پر اڑا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راجہ سلارا اس کا پیغام سن کر حیرت میں پڑ جائے گا اور ممکن ہے کہ افسردہ بھی ہو جائے، لیکن کامران کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر وہ اسے بتا کر رخصت ہوتا تو اتنی جلد اسے چھوڑنے کو کون تیار ہوتا؟ راجہ سلارا اسے کسی قیمت پر کورام سے نہ نکلنے دیتا۔ اس نے خاموشی سے نکل کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ سورج کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ گھنے درخت ختم ہوتے ہی سورج اچانک اس کے سامنے آ جاتا،
لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ گھنے درختوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا تو وہ ان کی اوٹ میں چلا جاتا۔ وہ بڑی برق رفتاری سے مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج کے اٹھتے اٹھتے وہ دریا پر جا پہنچا۔ یہاں سے اس نے بائیں جانب جانا تھا۔ وہ فوراً ہی بائیں جانب مڑ گیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور آگے گیا ہوگا کہ اچانک اس نے سامنے سے ریت کا بگولا اٹھتا ہوا دیکھا۔ یہ چھوٹا سا بگولا پھیلتے پھیلتے آندھی کی سی شکل اختیار کر گیا۔ کامران نے جلد ہی خود کو اس بگولے کے حصار میں پایا۔ ریت سے بچنے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو ابلا نے اپنی رفتار کم کرنے کی بجائے اور تیز کر دی، تیز اور تیز۔ پھر کامران نے اپنی گھوڑی کو ہوا میں اڑتے ہوئے محسوس کیا۔ جب اس کی نظروں کے سامنے سے ریت ہٹی تو اس کے ارد گرد کا منظر یکسر بدلا ہوا تھا۔ دور تک ہریالی کا نام نہ تھا، نہ جنگل، نہ پہاڑ، نہ گھاس کے بڑے بڑے میدان۔ دور تک کسی دریا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کے سامنے تا حد نظر ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ تب اچانک ہی کامران پر یہ منکشف ہوا کہ وہ صحرائے سرخ کے کنارے آ پہنچا ہے۔ صحرائے سرخ، اذیت ناک، ہولناک، وحشت ناک، جس کے ریت کے ذروں میں مرچیں بھری تھیں۔ اس صحرائے سرخ پر کامران نے کیسا اذیت ناک وقت گزارا تھا۔ ملکہ شاتو کے سوار اسے ریت کی سلیب پر چڑھا کر اپنے وحشی پن کا مظاہرہ کرتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اور یہ سارا عذاب ملکہ شاتو کی ایک ذرا سی بات نہ ماننے پر آیا تھا۔ بات نہ ماننے کا، اپنا دامن اس سے نہ الجھانے کا اس نے کس قدر وحشیانہ انتقام لیا تھا۔ وہ تو بھلا ہو چاندکا کا جو عین وقت پر جب وہ لبے دم تھا فرشتہ رحمت بن کر نازل ہو گئی تھی، اور اس نے اسے صحرائے سرخ کے عذاب سے نکال لیا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر ہاتھ پاؤں کی رسیاں خود بخود کھلتی چلی گئی تھیں۔ مزے کی بات یہ کہ ملکہ شاتو کا کلیجہ کامران کو صحرائے سرخ کے حوالے کر کے ہی ٹھنڈا نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنا انتقام اس کی بیوی نیلابو سے بھی لیا تھا۔ اس شرپسند ملکہ نے اسے زندہ جلوا دیا۔ نیلابو حسین اور معصوم، کامران کی بچپن کی محبت، ان دونوں نے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جب نیلابو کا سوئمبر رچایا گیا تو اس کے باپ نے یرکان قبیلے کے نوجوانوں کو ابلا جیسی خونخوار گھوڑی پر سواری کی شرط رکھ کر پریشان کر دیا تھا، لیکن کامران نے ہمت نہ ہاری۔ وہ بڑے پرعزم انداز میں ابلا کی طرف بڑھا اور بالآخر اس نے اس پر سوار ہو کر سوئمبر جیت لیا۔ سوئمبر جیتنے کی خوشی میں اسے ابلا بھی انعام میں ملی اور نیلابو بھی۔ پھر وہ بھیانک رات کامران کبھی نہ بھلا سکا جب اسے اپنی بیوی کے ناکارہ ہونے کا پتہ چلا۔ وہ رات آہوں اور آنسوؤں کی چھاؤں میں گزری۔ نیلابو کے ناکارہ ہونے کے باوجود اس نے اسے نہ چھوڑا، جبکہ وہ قبیلے کی رسم کے مطابق بغیر سوئمبر کے بستی کی کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، لیکن اس نے جسمانی آسودگی کو قطعی اہمیت نہ دی اور ایک طویل عرصہ اس سوکھی ندی کے ساتھ گزار دیا، یہاں تک کہ وہ ملکہ شاتو کے انتقام کا نشانہ بن گئی۔ نیلابو کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر اس نے ساری دیوتا کی قسم کھائی کہ وہ ملکہ شاتو سے اس ظلم کا بدلہ لے کر رہے گا۔ ماضی کو یاد کر کے کامران کی آج بھی غصے سے مٹھیاں پینچ گئیں۔ اس نے صحرائے سرخ سے اپنی گھوڑی کا رخ موڑا اور زور سے ایڑ لگائی۔ ابلا حسب معمول اپنے دو پاؤں پر کھڑی ہوئی، اور جب اس کے پاؤں زمین پر پڑے تو کامران نے صاف محسوس کیا کہ اس کے قدم ریت پر نہیں پڑ رہے، وہ خلا میں تیر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جب پھر سے اس کے قدم ریت پر پڑنے لگے تو کامران نے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے منظر بدلا ہوا پایا۔ اب صحرائے سرخ غائب ہو چکا تھا اور سفید محل کی بلند عمارت اس کے سامنے تھی۔ سفید محل، ایک عجیب و غریب پراسرار عمارت جہاں پر قدم قدم پر حیرتیں دم توڑتی تھیں۔
جہاں چپے چپے پر عجائبات کی دنیا آباد تھی۔ اسی سفید محل کے ایک کمرے میں اس نے چاندکا کی وہ تصویر دیکھی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے متحرک ہو جاتی تھی۔ اسی تصویر میں کامران نے خود کو مجسم دیکھا تھا۔ اسی تصویر میں اسے اپنی زندگی کے ایسے چھپے گوشے نظر آئے تھے جن سے دنیا کا کوئی اور آدمی واقف نہ تھا۔ پھر ایک دن یہ تصویر کامران کی زندگی کی تمام جھلکیاں دکھا کر ٹوٹ گئی تھی۔ ادھر فریم چکنا چور ہو کر زمین پر گرا، ادھر چاندکا کا ظہور ہوا۔ کامران نے پہلی بار اپنی محسنہ کو بے نقاب دیکھا۔ اس کے بے مثال حسن اور کنوارے بدن کی خوشبو نے اسے بے خود کر دیا۔ پھر ایک دن چاندکا نے اپنی کہانی سنائی۔ تب کامران کو معلوم ہوا کہ چاندکا ایک روح ہے جو صدیوں سے بھٹک رہی ہے، ایک ایسے مرد کی تلاش میں جس نے کسی ناکارہ عورت سے شادی کی ہو اور شادی کے بعد اسے چھوڑا نہ ہو اور اپنا دامن کسی بھی غیر عورت کے ساتھ نہ الجھایا ہو۔ صدیوں کی تلاش کے بعد اسے روئے زمین پر ایک ایسا مرد دکھائی دیا جس نے ایک ناکارہ عورت کے ساتھ انتہائی پاکیزگی سے زندگی گزاری۔ غیر عورتوں کی تمام تر ترغیبات کے باوجود اس نے اپنا دامن آلودہ نہ ہونے دیا، اور وہ تھا کامران۔ خود چاندکا صدیوں پہلے ایک ایسے سوداگر کے ساتھ بیاہی گئی جو صرف دیکھنے کا مرد تھا۔ چاندکا نے قسمت کے اس بھیانک کھیل کو بڑے صبر و شکر کے ساتھ قبول کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ وہ اپنے ناکارہ ہونے کا غم نہ کرے، وہ اسی طرح پوری زندگی ہنسی خوشی اس کے ساتھ گزار دے گی اور اپنا دامن بھی آلودہ نہ ہونے دے گی۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کا شوہر آپ ہی آپ اس غم میں گھلتا گیا، یہاں تک کہ اس جذباتی پن نے اس کی جان لے لی۔ خود چاندکا جب اپنی طبعی عمر گزار کر ملک عدم سدھاری تو اس کی بے قرار روح نے اپنے آئیڈیل کی تلاش شروع کر دی۔ اس کی نظر سے ہزاروں مرد گزرے۔ ان میں ایسے مرد تو تھے جو اپنی ناکارہ بیویوں کے ساتھ کسی لالچ کی بنا پر رہتے تھے، لیکن ان کی غیر عورتوں سے آشنائی بھی تھی۔ کامران جیسا مرد اسے صدیوں بعد ملا جسے اپنی بیوی سے کوئی لالچ نہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے پورے خلوص اور پوری پاکیزگی کے ساتھ نیلابوں کے ساتھ زندگی بسر کی۔ سفید محل میں کامران کو طرح طرح کے عجائبات سے واسطہ پڑا۔ انہی عجائبات میں سے ایک عجوبہ وہ بھی تھا جب وہ چاندکا کے کہنے پر سفید محل کے تالاب میں داخل ہوا۔ اس نے خود کو اندر کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کیا، جیسے کوئی اس کی ٹانگ پکڑ کر بڑی تیزی سے پانی میں گھسیٹ رہا ہو۔ جب اس کی ٹانگ چھٹی تو اس نے خود کو اپنی بستی کے چشمے میں پایا۔ صحرائے سرخ سے زندہ سلامت واپسی ملکہ شاتو کو حیرت میں ڈال گئی۔ اس نے کامران کو پھر گرفتار کروا لیا اور اسے طرح طرح کی اذیتوں سے گزارا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ ملکہ شاتو بڑی پراسرار عورت تھی، اس کے اسرار بعد میں کھلے۔ اس نے اپنے شوہر کو عمل کے زور پر سانپ کے قالب میں ڈھال رکھا تھا۔ آخر اسی سانپ نے اس کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ ملکہ شاتو کی جگہ اس کی چھوٹی بہن شارو نے سنبھالی۔ ملکہ شاتو نے اپنی چھوٹی بہن کو کنیز بنا رکھا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے ملکہ شاتو کے تمام ظلم سامنے آتے گئے۔ انہی مظالم کی بنیادوں پر اسے پھانسی دے دی گئی، اور یہ پھانسی بھی کامران نے خود اپنے ہاتھوں سے دی۔ اس طرح اس نے نہ صرف اپنی بیوی نیلابو کا انتقام لے لیا، بلکہ ملکہ شاتو جیسی خبیث عورت سے اس علاقے کے لوگوں کو نجات بھی دلا دی۔ کامران ماضی کی انہی یادوں میں گم تھا کہ سفید محل کے دروازے کو خود بخود کھلتا دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ پورے اطمینان سے دروازے کے اندر داخل ہوا۔ سفید محل اندر سے بالکل سنسان پڑا تھا، وہاں کوئی نہ تھا، آدم نہ آدم زاد۔ کامران ابلا کی پیٹھ سے کود پڑا اور ایک جگہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سستانے لگا۔
یادیں پھر سے ہجوم کر آئیں۔ وہ یادوں کی سیڑھیوں پر آہستہ خرامی سے چڑھنے لگا۔ پھر چاندکا نے اسے ایک طویل اور انجانے سفر پر ڈال دیا، یہ کہہ کر کہ یہ سفر بالآخر ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، ہمارے لیے ملاپ کا راستہ کھل جائے گا۔ چاندکا کو حاصل کرنے کی خوشی میں کامران نے بلا چونچ راہ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ٹھان لی اور کمر کس کر سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس سفر میں اسے کیسی کیسی بستیوں سے گزرنا پڑا، کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑا۔ اب سارے لوگ، ساری بستیاں ایک ایک کر کے اسے یاد آ رہی تھیں۔ وہ چکمان قبیلہ جہاں ہر بالغ مرد کی زبان کاٹ لی جاتی تھی، جہاں لوگوں کو بولنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ کامران نے اس بستی میں پہنچ کر سردار قاچاق کا کام تمام کیا اور گونگی قوم کو پھر سے اس کی زبان لوٹا دی۔ پھر اسے ہامنہ یاد آیا، جسے لائی چاما نے اپنے عمل سے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس سے ہر رات ایک لڑکی منگواتا تھا۔ ہامنہ اس گندے کام سے سخت نالاں تھا، لیکن کچھ کرنے سے مجبور تھا۔ تب کامران اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ جلد ہی اس نے لائی چاما کو نیست و نابود کر کے ہامنہ کو آزادی دلا دی، اور وہ کالے جنگل کی بلا جو ہر روز بستی سے ایک بچہ اٹھا لے جاتی تھی، کیسی خوفناک تھی وہ۔ سردار ونشا کی بستی والے اس سے کس قدر پریشان تھے، اور وہ سردار ونشا کی بیٹی سباتا جو اپنے رسم و رواج کے مطابق رات کی تنہائی میں اس کی خدمت اور دل بہلانے کے لیے چلی آئی تھی، وہ بھی کیا دلچسپ تجربہ تھا۔ آخر کامران اس ظالم بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی خوشی میں بستی میں ابھی جشن ہی منایا جا رہا تھا کہ سرخ چہرے والے لٹیروں نے بستی پر حملہ کر دیا، بستی کو بری طرح لوٹا اور بہت سی لڑکیوں کو اٹھا کر لے گئے۔ صبح کو وہ ساری لڑکیاں بستی کے باہر مردہ پائی گئیں۔ انہوں نے زہریلے پھول کھا کر اپنے کنوارے جسموں کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ کامران نے ان ظالموں کا تعاقب کیا اور ان سب کو جہنم واصل کر کے ایک نئے سفر پر نکل گیا۔ اب وہ چاندکا کی ایما پر شکران پہنچا، جہاں دیوتا کا گھر تھا۔ اس گھر پر پجاریوں کا ایک شیطانی ٹولہ قابض تھا۔ وہ بستی کی کنواری لڑکیوں کو دیوتا کی داسی بنانے کے بہانے انہیں تہہ خانے میں لے جاتے۔ پھر وہ لڑکی زندگی بھر تہہ خانے سے نہ نکل پاتی اور ان کی ہوس کا نشانہ بنتی رہتی۔ کامران نے بستی کی ایسی بے شمار لڑکیوں کو ان موذیوں کے چنگل سے چھڑایا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ یہاں سے نکلا تو کامران اندھوں کی بستی میں جا پہنچا۔ اس بستی کے تمام لوگوں کو چند ٹھگوں نے سورج گرہن دکھا کر اندھا کر دیا تھا۔ کامران نے ان ٹھگوں کا پتہ چلایا اور ٹھگوں کے پورے قبیلے کو دلدل میں غرق کر دیا۔ پھر اس بانسری کی آواز نے اس کا دل موہ لیا۔ وہ آواز کے سہارے بانسری والے تک پہنچا۔ رنگا اور رنگی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، لیکن رنگی کا باپ کسی قیمت پر اپنی بیٹی رنگا کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھا۔ کامران نے حسب عادت اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ رنگی کا باپ خود اپنی بیٹی لے کر رنگا کے قبیلے میں پہنچا، اور یوں کامران نے دو محبت بھرے دلوں کو ملا دیا اور اس بستی سے رخصت ہوا۔ ابھی کامران کی آزمائش ختم نہ ہوئی تھی۔ اس کی کورام کے راجکمار سلارا سے ملاقات ہوئی، جس کے چچا نے سازش کر کے اس کا تخت و تاج چھین لیا تھا اور اسے پاگل قرار دے کر کورام سے نکال باہر کیا تھا۔ کامران نے اس راجکمار کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ چاندکا مدد کو آئی اور یوں دھیرے دھیرے مسئلہ حل ہوتا گیا۔ کامران نے بالآخر راجکمار کو راجہ بنوا دیا اور اس کی شادی ریما سے ہو گئی۔ ابھی کامران اس مشن سے فارغ ہو کر راج محل پہنچا ہی تھا اور آرام کرنے کی غرض سے چھپر کھٹ پر لیٹا ہی تھا
کہ چاندکا نے سفر ختم ہونے کی نوید سنا دی۔ پھر وہ صحرائے سرخ سے ہوتا ہوا سفید محل پہنچا، جہاں جہاں سے گزرا یادوں کے چراغ جلتے گئے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اچانک ہی کہیں سے مترنم آواز آئی۔ کامران چونک اٹھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اپنے قریب ہی چاندکا کو پایا۔ او اس قدر محو تھے کہ میری آواز سن کر چونک اٹھے۔ چاندکا نے ہنستے ہوئے کہا، کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ کہیں نہیں، بس صحرائے سرخ کو دیکھ کر ماضی کے چروکوں میں جھانکنے لگا تھا، ایک ایک لمحے کا حساب کتاب کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں کیا تھا، کیا ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تم کیا تھے؟ چاندکا نے سوال کیا۔ یرکان قبیلے کا ایک معمولی سا نوجوان جس نے کبھی اپنا علاقہ گھوم کر نہ دیکھا تھا، اسے ایک طویل سفر پر نکلنا پڑا اور کیسے کیسے دلچسپ تجربات سے گزرا اور کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات سے دوچار ہوا۔ پھر یہ کہ تم مجھے مل گئیں، قدم قدم پر تمہاری محبت اور مدد شامل رہی۔ آج اگر میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو اپنی آپ بیتی سناؤں تو کیا وہ یقین کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ میری پوری کہانی سن کر اسے مجھ سے ہمدردی ہو جائے گی، وہ مجھے پاگل گردانے گا۔ پاگل تو تم ہو، چاندکا نے بڑی ادا سے کہا۔ وہ کیسے؟ سوال ہوا۔ محبت کرنے والے ہمیشہ پاگل ہوتے ہیں، اگر عقل درمیان میں رہے تو کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان معنوں میں تو میں پاگل ہوں کہ تم سے محبت کر بیٹھا۔ گویا ایک پاگل آدمی ہی مجھ سے محبت کر سکتا ہے۔ چاندکا نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ بات نہیں جو تم سمجھی ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں تو تمہاری بات کی تائید کر رہا تھا۔ میں سب جانتی ہوں، چاندکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ چاندکا، کیا تم میرے اس طویل سفر کا مقصد بتا سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، اب میں تمہیں بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ پھر بتاؤ۔ تمہارے سفر کا مقصد دیوتا کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ میں سمجھا نہیں، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم نے روئے زمین پر گھوم کر معصوم لوگوں کو ظالموں کے شکنجے سے آزاد کروایا ہے۔ تم ظلم کے خلاف لڑے ہو اور ہر جگہ ظلم کا کلا کما کرنے میں کامیاب رہے ہو۔ دیوتا تمہاری اس بات سے بہت خوش ہیں۔ ویسے خوش تو تم نے انہیں پہلے ہی رکھا تھا، لیکن اس سفر نے تمہارے درجے بہت بڑھا دیے ہیں، اور یہی میں چاہتی تھی۔ تم جو چاہتی تھی وہ تو ہو گیا، اب میں جو چاہتا ہوں وہ کیسے ہوگا؟ کامران نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ چاندکا نے اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ بات تم پوچھ رہی ہو؟ تم جو میری زندگی کے ایک ایک گوشے سے واقف ہو، تم جو میری زندگی کا ہر ہر لمحہ مجسم کر کے دکھانے کی سکت رکھتی ہو، تمہیں تو کم از کم یہ سوال زیب نہیں دیتا۔ عورت کی فطرت بڑی عجیب ہوتی ہے کامران، وہ سب کچھ جان کر بھی انجان بن جاتی ہے۔ اسے مرد کی زبان سے چاہت کے دو بول سننا بڑا پسند ہوتا ہے، لیکن مجھے تو کہنا نہیں آتا، میں تو عملی آدمی ہوں۔ کامران نے اس کی طرف شرارت سے دیکھا اور ذرا سا اس کے نزدیک کھسک آیا۔ بس بس وہیں بیٹھے رہو، چاندکا دور ہٹتے ہوئے بولی، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، یہی نا؟
کامران نے اس کی بات دہرائی۔ ایسے موقعوں پر وہ ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، ہاں بالکل۔ آخر یہ دھمکیاں مجھے تم کب تک دیتی رہو گی؟ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کامران نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن صبر کا پھل تو میٹھا ہوتا ہے، یہ تو چکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے۔ کامران کی نظریں چاندکا کے رس بھرے ہونٹوں پر تھیں۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں کچھ کہنا نہیں آتا، لیکن میں کہتی ہوں کہ تم اپنے لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ، ہونٹوں کی جنبش اور آنکھوں کی حرکت سے وہ کچھ کہہ جاتے ہو کہ ان مطالب کا لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چاندکا یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کہاں چلیں؟ کامران بھی اٹھتا ہوا بولا۔ وقت کم ہے اور کام بہت۔ تم یوں کرو کہ وہ سامنے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، کامران نے جواب دیا۔ سائری دیوتا کا نام لے کر اس کمرے کی طرف بڑھو۔ اس حکم کے ساتھ ہی چاندکا نے چند وضاحتیں کی اور چند ہدایتیں دیں۔ کامران ہدایتیں اور وضاحتیں پا کر آگے بڑھا۔ تب چاندکا نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتی ہوں، اب ملیں گے تو تمہارے سارے گلے شکوے مٹ جائیں گے۔ دیوتا کرے ایسا ہی ہو، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاندکا فضا میں تحلیل ہو گئی، اس کے کنوارے بدن کی خوشبو کے سوا کچھ نہ رہا۔ کامران چاندکا کے بتائے ہوئے دروازے کی طرف بے قراری سے بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کواڑ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کامران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور حیرت سے ادھر دیکھنے لگا۔ وہ تعداد میں بے شمار تھے اور نکلے ہی چلے آتے تھے۔